اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے اس لیکچر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پچھلے لیکچر کے اندر ہم نے جو ہے وہ ڈیویشن کے متعلق پڑھا تھا، اسٹائل کے متعلق پڑھا تھا، اسٹائل ایز چوائس، اسٹائل ایز مین اینڈ اسٹائل ایز ڈیویشن۔ اسٹائل ایز چوائس کے اندر ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا، تھوڑا سا ریویو لے لیتے پھر آج کے لیکچر کو دیکھتے کہ جی آپ کے پاس آلریڈی جتنی فارمز اویلیبل ہیں، جتنے لفظ اویلیبل ہیں، اس کے اندر سے جتنی چوائسز آپ کے اندر سے آپ کے سامنے اویلیبل ہیں، آپ ان میں سے کس کس چیز کا انتخاب کرتے ہو؟ دس از واٹ وچ از کالڈ اسٹائل ایز چوائس۔ کہ ہر جو ہے نا مطلب رائٹر وہ اپنے طریقے سے اویلیبل آپشنز کے اندر جو ہے وہ لفظوں کا وہ کر کے یا فارمز کا جو ہے نا مطلب ہے کہ انتخاب کر کے تو اپنا اسٹائل اور اپنا ایک ڈسٹنکشن جو ہے نا پیدا کرنے کی اپنے ورک کے اندر کوشش کرتا ہے۔ اسٹائل ایز مین، میں نے یہ کہا تھا کہ اسٹائل، ہم سب جو ہے نا ایک دوسرے سے نیچرلی ڈفرینٹ ہیں، وی آر ڈفرینٹ فرام ایچ ادر نیچرلی۔ تو اسٹائل میں بھی یہی ہے، رائٹنگ اسٹائل کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ جناب آپ کا جو آپ جس آتھر کو پڑھ رہے ہیں، لیٹ سپوز اگر آپ نے ان کو پہلے پڑھا ہوا ہے اور کوئی بک آپ کو ایسی مل جاتی ہے جس میں اس آتھر کا نام مسنگ ہے، لیکن آپ نے تھوڑی دیر پڑھا تو آپ کو فیل ہونے لگے گا ایز اف یو آر ریڈنگ شیکسپیئر، ایز اف یو آر ریڈنگ تھامس ہارڈی۔ ٹھیک ہے، تو مین ٹو مین جو ہے نا مطلب ہے کہ یہ ویری کرتا ہے، اور جو ہے نا اس میں بھی تھوڑا سا بندے سے بندے میں فرق ہوتا ہے، اور یہ جو ہے نا ڈفرینس آ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد تھا اسٹائل ایز ڈیویشن۔ ٹھیک ہے، جو بھی رائج نارمز ہیں ان سے ہٹ کر جب کوئی بندہ کوئی بات کرتا ہے قانون کے خلاف، قانون سے مراد یا گرامر ہے یا پھر جو ہے نا کسی خاص جانرا کے جو ہے نا اصول ہیں، ٹھیک ہے، جیسے وہ جو تھے ہمارے اسٹرکچر کے اوپر جنہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے ہٹ کے جب آپ کچھ نیا کرتے ہو، میں ای کمنگس کی مثال اکثر دیتا ہوں کہ وہ اس کا کیپٹلائزیشن کا جو ہے خیال نہیں کرتے تھے، یا وہ جو ہے نا ادھر ادھر سے عجیب عجیب چیزیں لے کے آ جاتے تھے، لیکن ان عجیب عجیب چیزوں کے اندر سے کیا نکل کے آتا تھا؟ کریٹیوٹی نکل کے آتی تھی۔ تو ڈیویشن جو ہم نے پڑھا تھا کہ جب جو سیٹ نارمز ہیں، جو رولز اور پرنسپلز ہیں، ان سے ہٹ کر جب کوئی رائٹر کوئی بات کرتا ہے تو وہ اس کا سٹائل ہوتا ہے ڈیویشن کے اندر۔ اب ہے سٹائل ایز کنفرمٹی کی بات ہو رہی ہے تھی۔ کنفرمٹی، واٹ از کنفرمٹی؟ کنفرمٹی از دا فرسٹ اویلیبل آپشن ٹو اے رائٹر۔ Available option to a writer۔ جب آپ دیکھیں نا جی، ہم دنیا میں آئے ہیں تو ظاہری بات ہے ہمارے سے پہلے کام ہوا پڑا ہے، ہمارے سے پہلے کام ہوا پڑا ہے۔ وہ جو اصل میں آپ اس کنفرمٹی لفظ کو دیکھیں نا، یہ سائیکالوجی کی بھی ٹرم ہے کہ کسی گروپ میں کوئی رائج شدہ کوئی بات ہے اور آپ اس کو اڈاپٹ کرتے ہو، ایکسیپٹ کرتے ہو، مطابقت اختیار کرتے ہو، دس از کالڈ کنفرمٹی۔ آپ کنفرم کرتے ہو اس کو کہ یس آئی ڈو ایگری ود اٹ، آئی ڈو ایگری ود اٹ۔ اصل میں یہ تو جو نوشن ہے یہ سائیکالوجی سے یہ ٹرم نکلی ہوئی ہے، لیکن ہم اس کو ادھر یوز کرتے ہیں۔ اچھا، اٹ از رائٹرز ڈیسیژن ٹو کنفرم اور ڈیویٹ فرام دا نارمز۔ ٹھیک ہے، اب رائٹر کیا ہے، یہ دوسری بات، اٹ از رائٹرز
اب یہ نارم ہے، آلریڈی یہ ٹرینڈ سیٹ ہوا پڑا ہے. آپ جو ہے نا، آپ کے یہ رائٹر کا وہ ہے کہ وہ کیا کرتا ہے. اگر تو وہ اس سیٹ جو ٹرینڈ چل رہا ہے لکھنے کا اسی کے ساتھ فلو میں چلتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے. یا پھر وہ ڈسٹنکٹیونیس کریٹ کرنے کے لیے، اپنی ایک ڈسٹنکشن پیدا کرنے کے لیے جو ہے نا، وہ اگر وہ کچھ ڈیویشن کرتا ہے تو یہ اس کی مرضی ہے. بہرحال ڈیویشن لازمی ہے کیونکہ سب کچھ آلریڈی ایک دفعہ پڑا ہوا ہے، ایک دفعہ ہو پڑا ہے. ٹھیک ہے جی. اسٹائل ایز کنفرمٹی از آفن اسٹرکٹلی انفورسڈ ان سرٹن فیلڈز اور سرکمسٹانسز. موسٹ آف دا ٹائم کنفرمٹی از دا پری ریکویزٹ آف ایکسیپٹیبلٹی. اچھا جی، تو یہ جو ہے نا کنفرمٹی کے اندر یہ چیز تھوڑا سا یہ ہے کہ یہ کریٹیوٹی کو تھوڑا سا روکنے والی بات ہوتی ہے. مثلا اسی جیسا کچھ نکال کے کر کے لانے کا. اب وہ اسی جیسا کیا ہو سکتا ہے؟ لٹریچر میں بھی ہو سکتا ہے اور لنگوسٹکس میں بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، لنگوسٹکس میں آپ کیا کہہ سکتے ہو؟ مطلب دا وے جن لوگوں نے پوئٹری جس انداز سے لکھی ہوئی ہے، یو آر باؤنڈ ٹو فالو دوز رولس. ٹھیک ہے، تو آپ نے اس رولس کے اندر حساب کتاب سے آپ نے کام کرنا ہے. اب لٹریچر میں کیا ہو سکتا ہے؟ لٹریچر میں جو ہے نا، آپ نے وہ جو بلیفس ہیں یا جو جتنے بھی ٹاپکس ہیں جن اندازوں کے اندر ان کو بیان کیا گیا ہے، آپ یا تو یہ کرتے ہو کہ آپ ان سے ڈیویٹ کرتے ہو، یا پھر آپ جو ہے نا ان کو اسی کو پرسو کرتے ہو اور اسی کے ساتھ چلتے ہو. تو کنفرمٹی یہ ہے کہ آلریڈی وٹ ایور از ڈن بائی یور انسیسٹرز، یو ویدر فالو اٹ اور whether you go to deviate from their works, تو it is up to you. تو یہ ہے کنفرمٹی. پھر اس کے بعد چلتے ہیں ذرا ٹائم کی طرف کہ ٹائم کیا اثر کیا ہوتا ہے. اچھا جی، اسٹائل ایز پیریڈ اور ٹائم. ہر زمانے کے اندر مختلف سٹائلز رہے ہیں. A period usually dictates the style employed by the writers. ٹھیک ہے، کیا ہوتا ہے a period؟ sorry ٹھیک ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ. اب کیا ہے، ایک خاص زمانے کے اندر ایک خاص قسم کا جو ہے نا رائٹنگ سٹائل ایمرج ہوتا ہے، اور وہ اس وقت کے زمانے کی جو ہے نا مطلب ہے کہ اس زمانے کے رائٹرز کیا ان کی ایک اپنی تخلیق ہوتی ہے جی. کیا ہوتی ہے جی؟ اپنی ان کی ایک تخلیق ہوتی ہے، اور وہ جو ہے اس پیریڈ کو ڈسٹنکٹ بناتی ہے دوسرے سے. کیا بناتی ہے جی؟ اس پیریڈ کو دوسرے سے ڈسٹنکٹ بناتی ہے. مثلا شیکسپیئر اور ان کے جو کنٹمپریریز تھے، ٹھیک ہے جی، ان کے جو کنٹمپریریز تھے وہ کیا کرتے تھے؟ ہم اثر وہ کیا کرتے تھے؟ ان کا جو رائٹنگ سٹائل تھا نا وہ ڈیفرنٹ تھا. کیا تھا جی؟ ڈیفرنٹ تھا. وہ کس چیز میں لکھتے تھے؟ ورس کے اندر لکھتے تھے. کس چیز کے اندر لکھتے تھے؟ ورس کے اندر لکھتے تھے. اب کیا ہوا، ہینریک ابسن جو ہے وہ ایک بہت بڑا انفلوئنس تھا ڈراماز کے اوپر. کس چیز کے اوپر؟ ڈراماز میں وہ بہت بڑا انفلوئنس تھا. لیکن ان کے بعد کبھی بھی جو ہے نا ورس کے ڈراما والا جو سٹائل تھا وہ ابنڈن ہو گیا، کیونکہ کوئی اس کو پسند نہیں کرتا تھا. ابنڈن ہو گیا تھا، چلا گیا تھا. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ دیکھ لیں وکٹورین کو دیکھ لیں، ایلزابتھن کو دیکھ لیں، رینیسنس اور ماڈرن پیریڈ کو دیکھ لیں، سب کے پرٹیکولر سٹائلز تھے، سب کے اپنے سٹائلز تھے، اور وہ سارے ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ تھے، سارے ڈیفرنٹ تھے. تو اب یہ جو ایج وائز پیریڈ وائز سٹائل ہے، اس میں بھی وہ کہتے ہیں ویرائٹیز ہیں. ٹھیک ہے، حتیٰ کہ لینگویج کا بھی فرق ہے، اسپیلنگ کا بھی فرق ہے، ریٹن لینگویج کا بھی فرق ہے، اور جو ان کا جو وہ تھا سنٹیکٹک لیول تھا
اس لینگویج کا وہ بھی ڈیفرنٹ تھا، اور جو یوز ہے، جو گرافولوجیکل جو ہے نا مطلب ہے کہ ڈیزائننگ ہے وہ بھی ڈیفرنٹ تھی، حتیٰ کہ ووکیبلری بھی جو وہ یوز کرتے تھے وہ بھی ڈیفرنٹ تھی. سو یہ کیا ہے؟ اسٹائل ایز ٹائم ہے، اسٹائل ایز پیریڈ ہے. تو یہ زمانے کے ساتھ ساتھ بھی جو ہے نا اسٹائل چینج ہوتا رہتا ہے. اب اس کے بعد اگلے کو دیکھتے ہیں، اسٹائل ایز سچویشن کیا ہے. چلیں ڈیئر اسٹوڈنٹس، آخری ہے ہمارے پاس اسٹائل ایز سچویشن. اب ہماری سچویشن جو ہے نا وہ بھی جو ہے نا سچویشن ٹو سچویشن بھی اسٹائل ڈیفر کر جاتا ہے. مثلاً لینگویج کا جو ہے نا استعمال، اٹ از دا کانٹیکسٹ دیٹ ڈیٹرمنز لینگویج چوائس ان اسپیکنگ اور رائٹنگ. کانٹیکسٹ جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے، خوشی کی بات ہے، غم کی بات ہے، سچویشن کیا چل رہی ہے اس کے اوپر ہمارا ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ which sort of words are we using. ٹھیک ہے، certain words are appropriate for certain occasions. خاص لفظ جو ہیں وہ خاص اوکیزن کے لیے جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں؟ مناسب ہوتے ہیں، اپروپریٹ ہوتے ہیں. ہم مطلب ایسا نہیں کر سکتے کہ ہم سچویشن کا خیال نہ کریں. تو سٹائل بھی ویری کرتا ہے سچویشن ٹو سچویشن، یہ وہ کہنے کی بات کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے، مثلاً اگر ہم وہاں پہ ٹیبو لینگویج یوز کر لیں یا ولگر لینگویج یوز کر لیں تو یہ برا مطلب ہے کہ امپیکٹ پڑتا ہے. اور کانٹیکسٹ جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جسے بنیادی طور پہ جو ہے نا اہمیت دی جاتی ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ سٹائل جو ہے وہ سچویشن تھرو سچویشن بھی ویری کرتا ہے، کہ آپ کے پاس جو ہے وہ جس قسم کا کانٹیکسٹ ہوگا آپ اسی قسم کی چوائس جو ہے نا اپنی رکھو گے لفظوں کی، اور اسی قسم کا آپ کا سٹائل ہوگا. لینگویج از یوزڈ اکارڈنگ ٹو دا سچویشن اور سرکمسٹانسز. ٹھیک ہے، جس قسم کے حالات ہوں گے، جس قسم کا جو ہے نا ماحول ہوگا اس کے حساب سے آپ لینگویج کا استعمال کرو گے. تو یہ سارا جو ہے نا وہ کیا بن جائے گا؟ سٹائل بن جائے گا آپ کا. ٹھیک ہے، اب اوورآل جو ہے نا اس سارے کو اگر ہم سم اپ کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ the study of stylistics helps cultivate a sense of appropriateness. کس موقع کی بات ہے، کس انداز میں بات کرنی ہے، کرنے والا کون ہے. تو یہ جو ساری چیزیں مل کے نا جو ہے وہ ہمیں ایک ورائٹی جو ہے نا مطلب ہے کہ پرووائڈ کرتی ہیں. ٹھیک ہے، مثلاً ہم وی آر ڈفرینٹ ٹو ایچ ادر، ہم ایک دوسرے سے مختلف ہیں. ایج کا فرق ہے، ایجوکیشن کا فرق ہے، مطلب ہے کہ رشتوں کا بھی فرق ہے، اور نزدیکی کس قسم کی ہے. ہر چیز کے اندر جو ہے نا اسٹائل آپ کو امپلائی ہوتا ہوا نظر آئے گا. ٹھیک ہے، تو اس کو بات کو کرنے کے جو ڈیفرنٹ ڈھنگ ہیں وہ یہ اسٹائل ہے، اور اسی اسٹائل کو ہم نے جو ہے نا اس اسٹائلسٹکس کے اندر اسٹڈی کرنا ہوتا ہے. اکثر اسٹوڈنٹ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ سر جی یہ اسٹائلسٹکس کیا چیز ہے؟ تو میں کہتا ہوں بیٹا یہ اسٹائلسٹک جو ہے نا کوئی پڑھنے کی چیز نہیں ہے، یہ کرنے کی چیز ہے. کیا ہے؟ کرنے کی چیز ہے. آپ یہ پریکٹیکل سبجیکٹ ہے، اور اس میں ذرا بھی آپ کنفیوز نہ ہو. لٹریچر کے اندر کس نے جو لکھا ہے وہ کیوں لکھا ہے اس کا مطالعہ ہے. ٹھیک ہے، کیسے لکھا ہے اس کا مطالعہ ہے اسٹائلسٹکس. اور یہی کام جو ہے نا اس کا لنگوسٹکس کے اندر بھی ہے. ٹھیک ہے، لنگوسٹکس میں اس کے ڈیفرنٹ جو ہے نا پیرامیٹرز ہیں، ان کے اوپر اس کو چیک کیا جاتا ہے. تو یہ قسم کا ٹیسٹنگ ٹول ہے لٹریچر کے لیے اور لنگوسٹکس کے لیے. ٹھیک ہے، اس میں ہم اس کے ڈیفرنٹ جو سائنٹیفک پیرامیٹرز ہیں، جیسے میں نے کلاس میں بتایا تھا، گرافولوجیکل، مورفولوجیکل اور فونولوجیکل اور سارے، تو ان سب کا وہ کرتے ہیں. امید کرتا ہوں آپ کو یہ جو سٹائل کی ڈیفرنٹ ڈیفینیشنز ہیں یہ سمجھ آ گئی ہوں گی. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ کوئی نئی بات کو لے کے چلیں گے. چیزوں کو آپ آرام سے لے کے چلیں، تھوڑا پریکٹس کریں. اگلی اس میں ایک پوئم کا انالیسس میں تو کہتا ہوں کہ آپ لوگ کر لو. کوئی بھی اچھی سی پوئم جو ہے نا، آسان سی پوئم ہو، اس کا جو وہ ہے
اسٹائلسٹک انالیسس جو ہے نا کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو ایک دم کلیئر ہو جائے گا. اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے. السلام علیکم.